صبح بہت کم ہے، کیا کیا جائے؟ تو بندگان خدا کیا کر رہا تھا؟ قرآن. شہید کو کافر زندہ نہیں مانتا، مشرک زندہ نہیں مانتا، مرتد زندہ نہیں مانتا، ملحد زندہ نہیں مانتا. سبحان اللہ. میں سمجھ میں آ رہی؟ زندیق زندہ نہیں مانتا. شہید کو زندہ کون مانتا؟ اللہ رب العزت زندہ مانتا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مانتے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے پیغمبر وہ زندہ مانتے ہیں. غوث اعظم زندہ مانتے ہیں، خواجہ اجمیری زندہ مانتے ہیں، حسین کو زندہ مانتے غوث بن گئے، علی کو زندہ مان کے خواجہ بن گئے، حسن کو زندہ مان کے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ والے تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اور ایک جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. ارے بھائی باتیں ہوں. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. ہمیشہ کے لیے موت کی زد سے بچنے کے لیے شہید اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹا دیتا کہ مولا جان کو میں رکھوں گا، اپنے پاس رکھوں گا تو یہ جان ضائع جائے گی. جس نے اپنی جان تیرے حوالے نہیں کی وہ مرا ہے. کفار نے اپنی جانیں اپنے ہاتھ میں رکھی، تیرے حوالے نہیں کی وہ مر گئے. مشرکین نے اپنی جانیں تیرے حوالے نہیں کی وہ مر گئے، وہ سب مرے. لہذا میں اپنی جان خوشی خوشی تیرے حوالے کرتا ہوں. بچہ اپنے پیسوں کو جب یہ سمجھتا ہے کہ غیر محفوظ ہیں، کوئی چرا لے جائے گا، کوئی مجھ سے چھین لے جائے گا، تو دینے والے ابا ہی کو دے دیتا ہے. ابا یہ پیسے آپ ہی رکھے، فلاں بھائی لے جائے گا، اور فلاں بچی لے جائے گی، استاد لے جائے گا، فلاں شاگرد لے جائے گا، لوگ چھین لیں گے تو آپ نے پیسے دیے ہیں آپ ہی رکھیے. باپ بیٹا صحیح ہے، تیرے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے تو کسے مجال ہے میری جیب میں ہاتھ ڈالنے. تو بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خوشی خوشی اپنی جانیں میرے حوالے کر چکے وہ کیسے مریں گے؟ دنیا کی کوئی طاقت ان کی جانیں ان سے چھیننے کے قابل نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے کیونکہ ان کی جانوں کے محافظ ہم ہیں. انہوں نے اپنی جانیں ہمارے ہاتھوں میں دے دی، ہمارے سپرد کر دی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. فیضان عامر پیا زندہ باد، فیضان عامر پیا زندہ باد، خواجہ قبلہ زندہ باد، خواجہ قبلہ زندہ باد. اچھا یہ شہید ہے کیا؟ یہ شہید ہے کیا؟ ارے اللہ کے راستے میں جو اپنی جان لٹا دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی جو دیتے ہیں وہ شہید ہیں. وہ یہ ظاہری بات ہے، بالکل صحیح. حقیقت کیا ہے؟ عاشق اپنے معشوق پر قربان ہونا چاہتا ہے. عاشق اپنے معشوق پر قربان ہوتا ہے. ارے آپ نے کسی سے محبت کی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 1000 بار اس سے کہا ہوگا، 1000 بار اس سے کہا ہوگا میری جان تجھ پہ قربان، میری جان تجھ پہ قربان، میری جان تجھ پہ قربان. یہ جان کس لیے ہے؟ مجھے آزمانا ہے تجھے، میری محبت کو آزمانا ہے، میرے عشق کو آزمانا ہے تو جان مان، جان دینے کے لیے تیار. ایک دن یہ جان جائے گی تو تیرے ہی ہے. اگر کسی نے عشق کیا ہے کسی سے تو اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ جب معشوق سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ جان قربان تجھ پر، جان قربان تجھ پر. تو بندگان خدا شہید جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جذبہ لیے رہتا ہے کہ یہ جان میں اپنے معشوق پر قربان کر دوں، معشوق کے معشوق پر قربان کر دوں. تو بندگان خدا وہ موقع دیا اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو، تم مجھ پر اپنا جان قربان کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنی جان دے دینا چاہتے ہو؟ اے عاشقو آؤ، بدر کا میدان سجا ہے، آؤ۔ آنے والے آئے، سر سے کفن باندھ کیا، واپس جانے کی نیت سے نہیں آئے، سبحان اللہ، فرنٹ سے بھاگنے کے لیے نہیں آئے، محاذ سے بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ اللہ، عالم اسلام میں جنگیں جاری ہوتی تو نہ معلوم کتنے لوگ نمازی ایسے بھی ہوتے جو جنگ سے بھاگ کے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ میدان کارزار میں ڈٹ جانا، محاذ پر ڈٹ کے لڑنا معمولی بات نہیں، اور مسلمانوں کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا، اقبال نے کہا، اور حضور فرماتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت پنکھوں کے نیچے نہیں ملے گی، جنت مخملی کارپیٹوں پر نہیں ملے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت دعوتوں پر دعوتیں کھا کے نہیں ملے گی، سبحان اللہ، جنت سیر و تفریح کرتے ہوئے نہیں ملے گی، کیا بات ہے، جنت واہ واہ سنتے ہوئے نہیں ملے گی کہ تو مرا حاجی بگو، من تو حاجی بگو، تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی کہتا ہوں تو مجھے حاجی کہہ، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ